اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 ذی الحجہ 1442 ہجری، 19 جولائی 2021 عیسوی، 4 گتے ساون 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بابو نجم الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد آپ لوگوں کی مبارک سماعتوں کا حوالہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز جمیل اختر شفیق تیمی ہی کی، بول ہے دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، بندے ہیں ہم اسی کے ہمارا خدا ہے وہ۔ دیکھو جدھر نگاہ سے جلوان ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوان ہے وہ، بندے ہیں ہم اسی کے ہمارا خدا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوان ہے وہ۔ پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ، سب دیکھتے نہیں
مگر دیکھتا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، جنت وہ دے گا دینے سے انکار تو نہیں، جنت وہ دے گا دینے سے انکار تو نہیں، توحید کا وسیلہ فقط مانگتا ہے وہ، توحید کا وسیلہ فقط مانگتا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، اچھوں کے ساتھ اچھا بروں سے خفا ہے وہ، اچھوں کے ساتھ اچھا بروں سے خفا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، تجھ کو پتہ نہیں ہے زمانے میں بشر، تجھ کو پتہ نہیں ہے زمانے میں بشر، جنت اسے ملے گی جسے چاہتا ہے وہ، جنت اسے ملے گی جسے چاہتا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے جلوہ نما ہے وہ، بندے ہیں ہم اسی کے، ہمارا خدا ہے وہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون محترم سامعین کرام، صدائے حق سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے فائدہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی 2 آیتیں کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ قربانی کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم سابقہ تمام شریعتوں میں رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرما دیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پالتو جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جو جانور کے اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کس چیز کا سبق دیتی ہے، کس چیز کا درس دیتی ہے؟ کہا قربانی توحید کا سبق دیتی ہے، توحید کا درس دیتی ہے، اس لیے فوراً کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کی اطاعت گزار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور قربانی عاجزی انکساری کا بھی سبق دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی کے روبرو عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو
خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، کتاب و سنت میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہیں۔ قربانی کو اللہ تعالی نے ان دونوں آیتوں میں نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اور قانون شریعت میں قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات، قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہر سال عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ قربانی کیا کرتے تھے، قربانی دیا کرتے تھے۔ اور ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں، مجبوروں اور مسکینوں کا درد لیے ہوئے ایک جانور کو یہ کہہ کے ذبح کیا کہ اللہم ھذا انی وعمن لم یضحی من امتی۔ اے اللہ، یہ جانور یہ میری جانب سے ہے اور میری امت میں جس کے اندر بھی قربانی کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میں ان کی جانب سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یہ۔ اور جب حج کا موقع آیا تو حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر 100 جانور ذبح کیے۔ 100 جانور، جن میں سے 60 پر 3 جانور آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی 30 پر 7 37 جانور حضرت علی نے ذبح کیے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکمت یہ ہے کہ 63 جانور آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جانور ذبح کر رہے تھے، کہتے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ۔ یہ قربانی کے اونٹ کے جانور جو لائن سے کھڑا تھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لے لی، ذبح کرنے لگے، لوگوں نے دیکھا یہ سارے اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں کہ میں پہلے، میں پہلے۔ ان کے لیے اعجاز کی بات تھی کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے جا رہے ہوں، اور اس سے بڑی بھی یہ بھی اعجاز کی بات تھی کہ پیارے نبی کے دست مبارک سے ذبح ہو رہے ہیں۔ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر پیارے نبی کے قریب جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے شروع کیجئے، مجھ سے شروع کرے۔ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ۔ تو حضرات، آج کے اس درس میں میں قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر کچھ احکام اور مسائل جو آپ سنتے ہیں بطور تذکیر اور یاد دہانی قربانی کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔
ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے۔ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کس لیے؟ کیا دلیل ہے اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی؟ حضرت ابو بکر و عمر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سال وہ عمدن قربانی چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہہ کے چھوڑتے تھے کہ ہم اس لیے اس سال قربانی نہیں کر رہے کہ لوگ کہیں اس کو واجب نہ سمجھیں۔ اسی طرح سے حضرات ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی استدلال کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو پھر اپنے بال اور ناخن نہ نکالے۔ کہا کہ دیکھو، اگر واجب ہوتی تو یہ تعبیر نہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے۔ پیارے نبی نے قربانی کو انسان کی چاہت اور مشیت پر موقوف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں، لیکن سنت مؤکدہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اہمیت کچھ کم ہے، نہیں۔ اہل علم نے کہا کہ انسان جس کے اندر استطاعت ہے، مالی طاقت ہے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ طاقت رہتے ہوئے وہ قربانی کو چھوڑ دے۔ اور حضرات یاد رہے، قربانی کا یہ جانور ہوتا ہے، یہ ہمارے جذبہ اطاعت کا مظہر ہوتا ہے، ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور جس کے گلے پہ ہم چھری چلاتے ہیں، اس جانور کو ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے خاموش زبانی اقرار کرتے ہیں کہ پروردگارا، آج تیرے حکم سے اس جانور کے گلے پہ جس طرح میں چھری چلا رہا ہوں، تیرے ہر حکم پر اسی طرح میں اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ہر آرزو کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری ہر پسندیدہ چیز کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی، قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ جب آتی تھی تو وقت سے پہلے ہم قربانی کے جانور خرید لیتے اور قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے، عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، بیمار جانور، لاغر جانور، کمزور جانور جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ ہمارے جذبہ اطاعت کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے یہ بھی تعلیم دی کہ لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی اسی جانور کی کرو جو دتا ہوا ہو، یعنی جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہوں، جس کی پیدائشی دانت جھڑ چکے ہوں، اور عمر کے اعتبار سے اہل علم فرماتے ہیں مسنہ اونٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ 5 سال کا ہو جائے، گائے اس وقت مسنہ ہوتی ہے جب وہ 2 سال کے ہو جائے، اور بکری مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب 1 سال کے ہو جائے۔ تو لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اونٹ 5 سال سے کم کا نہ ہو، گائے 2 سال سے کم کی نہ ہو، بکری 1 سال سے کم کی نہ ہو۔ اور حضرات، ایک بکری، ایک جانور
ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ ایک گھر میں ایک فیملی کی حیثیت سے جتنے لوگ جیتے ہیں، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد نبوت میں ایک ایک گھر کی جانب سے بس ایک ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بھلے سے اس فیملی میں 100 ممبرس کیوں نہ ہوں۔ اور رہا مسئلہ گائے اور اونٹ کا، شریعت نے گائے اور اونٹ پہ یہ اجازت دی ہے، یہ گنجائش رکھی ہے، چاہو تو آپ ایک گائے اپنی فیملی کی طرف سے ذبح کرو اور چاہو تو گائے کے 7 حصے کرو۔ شریعت نے اجازت دی۔ گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 10 حصے۔ 7 حصوں کا مطلب صرف 7 آدمی نہیں یا 7 افراد نہیں، بلکہ 7 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک گائے کے اندر 7 فیملیاں شریک ہو سکتی ہیں، ایک اونٹ کے اندر 10 فیملیاں شریک ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس طرح سے گویا جن لوگوں کے اندر مکمل جانور دینے کی استطاعت نہیں ہوتی، مکمل بکری ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ان کے لیے شریعت نے ایک طرح سے یہ سہولت رکھی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، قربانی کے تعلق سے، قربانی کے سلسلے میں ایک بہت پوچھا جانے والا مسئلہ ہے، میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ۔ عید الاضحیٰ جب بھی آتی ہے تو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک چیز یاد رکھیے، شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے، صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے۔ شریعت کہتی ہے میت کی جانب سے صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا میت کی جانب سے قربانی کرو، کہیں نہیں کہا۔ شریعت نے صدقہ کرنے کو کہا۔ ہم جو قربانی آنے پہ میت کی جانب سے قربانی پہ اصرار کرتے ہیں، ہم سوچے ہم نے جس میت کی جانب سے قربانی کا ارادہ کیا ہے، صدقے کتنے مرتبہ کیا ہے۔ شریعت نے صدقے کی تعلیم دی ہے، میت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ صدقہ روپیوں کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے کی شکل میں ہو۔ صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ شریعت نے صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے چہیتے وفات پائے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی کی؟ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، پر آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی جانب سے قربانی نہ کی۔ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، پیارے نبی نے اپنے چہیتے چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہ کی۔ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں وفات پائیں، پر پیارے نبی نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے قربانی نہ کی۔ عہد نبوت میں اس کا رواج نہ تھا۔ اس لیے میرے بھائی، کوشش کیجئے کہ مختلف فیہ مسائل سے بچتے ہوئے میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا صدقہ کرنے کا معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجیے۔ اسی طرح سے حضرات، قربانی کا وقت کیا ہے؟ شریعت نے بتایا ہے کہ عید الاضحیٰ، نماز عید سے پہلے جو جانور ذبح ہو گیا، شریعت نے کہا وہ قربانی نہیں، وہ عام جانور ہو گیا، اس کی حیثیت قربانی کی نہیں۔ عید کی نماز کے بعد سے 13ویں تاریخ کی مغرب تک، 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان 4 دنوں میں آپ کبھی بھی، کسی وقت، دن میں، رات میں، کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
لیذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہا کہ چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرو ان پالتو جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ تو یہ ایام معلومات کی تفسیر مفسرین سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ باقی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے، اجازت ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا جو گوشت ہے نا، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی کھاؤ، اطعموا القانع والمعتر، مسکین اور غریب کو بھی کھلاؤ، اور جو تمہارے پاس مہمان آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، یہ ہونا چاہیے۔ ہاں، باقاعدہ 3 حصے کرنا کہ اگر 30 کلو وہ ہے تو 10 کلو وہ، 10 کلو اور 10 کلو وہ۔ پیارے نبی کے زمانے میں ایسا معمول نہ تھا۔ جائز ہے، آپ چاہے تو زیادہ غریب کو دے دے، خود کم کھائیں، چاہے تو زیادہ اپنے لیے رکھے، کم بانٹیں، اس میں گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے سماج میں یہ بھی رائج ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے کیا؟ بالکل جائز ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر قربانی کا گوشت دینے سے دعوت و تبلیغ کا راستہ کھلتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے کا اگر موقع ملتا ہے تو دینا بہت افضل ہوگا، اچھا ہوگا کہ آپ انہیں قربانی کا گوشت دیں اور انہیں بتائیں، سمجھائیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے، مسلمان کیوں قربانی دیتا ہے، وہیں سے توحید کی بات بھی رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات، قربانی کا جانور ہم نے ذبح کیا، فرض کرو کہ اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، کھانا جائز ہے کیا؟ شریعت کہتی ہے جائز ہے۔ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکل آیا تو کہا کہ وہ بچہ مرا ہوا صحیح، اس کی ماں کو جو تم نے ذبح کیا ہے تو سمجھو کہ وہ بھی ذبح ہو گیا۔ ماں کو ذبح کرنا اس کے بچے کو ذبح کرنے کے برابر ہے، تو لہٰذا اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ عورت کو قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلانے کی اجازت ہے کیا؟ بالکل اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ عورت ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہو، تو عورت کو بھی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد کا حق ہے، مرد ہی کر سکتا ہے، ایسی بات ضروری نہیں، عورت بھی چاہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلا سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میرے محترم بھائی، شریعت نے چند آداب بتائے ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا۔ سب سے پہلا ادب جس کا لحاظ رکھنا ہے قربانی کے وقت وہ ہے اخلاص۔ اخلاص نیت۔ ہمیں شیطان مختلف عبادات کے موقعوں پر مختلف حوالے سے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھاوے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ ریاکاری جذبہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ خوب لوگوں میں کھل کے نظر آتا ہے، جب وہ اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کر شہر بھر گھماتے ہیں، پورا محلہ گھماتے ہیں۔ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھیے، اس سے ریاکاری آئے گی، اس سے دکھاوا آئے گا، اس سے ہماری عبادت بھی ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گی۔ تو لہٰذا
اخلاص سے نیت کا خاص اہتمام کرے۔ یہ جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی مرضی کو پانے کے لیے، اس کی جنت کو پانے کے لیے، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرے۔ اخلاص نیت کے بغیر کوئی عبادت عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح سے میرے بھائی، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ کہے بغیر یاد رکھو کوئی جانور حلال نہیں ہوتا، تو پتہ چلا بسم اللہ کہنا واجب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ جن کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے ان کا بھی حوالہ دے دیا جائے، جس طرح پیارے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی کہتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے، دعا کر کے، ذکر کر کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور ہماری شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے، اس کو زیادہ درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ جانوروں کی نظروں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اسی طرح سے اہل علم کہتے ہیں جانوروں کو جانوروں کے سامنے ذبح نہ کی جائے، جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی، قربانی کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، ذبح کرنے کے بعد کہا کہ جو چمڑا ہے وہ کبھی قصاب کو نہیں دینا چاہیے، اجرت کے طور پہ، ہاں اجرت دے کر الگ سے آپ ہدیے کے طور پر دیتے کوئی بات نہیں، اجرت دینے کے بعد دیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اجرت کی جگہ اجرت کے طور پہ چمڑا دیتے ہیں جائز نہیں ہے۔ قربانی کا چمڑا چاہے آپ تو خود استعمال کر لیں، اگر استطاعت ہے، سکت ہے، یا امور خیر میں کسی مدرسے کسی ادارے کو صرف کر دیں، تو ان آداب سے کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ایک بات کہیں گے، وہ یہ ہے میرے بھائی، یاد رکھو دین اسلام یہ پاکیزگی اور طہارت والا مذہب ہے۔ الطہور شطر الایمان اس کی تعلیم ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور ابتدائی زمانے وحی میں پیارے نبی سے کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ تو لہٰذا قربانی کے موقع سے اپنی گلی کو گندگی کرنا، اپنے محلے کو گندگی کرنا، جانوروں کا خون سڑکوں پہ ڈالنا، جانوروں کی غلاظت کو لا کے سڑکوں پہ ڈال دینا ایک مسلمان کے لیے کسی صورت زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اس سے نہ صرف میں بدنام ہوتا ہوں اور آپ بدنام ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم سڑکوں میں خود خون ڈال کر، سڑکوں میں جانوروں کی غلاظت ڈال کر ہم اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے دوسرے قوموں کے تہواروں میں اور ہمارے عید میں فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں کے تہوار میں دیکھیے بہت تکلیف ہوتے ہیں، لوگوں کو پٹاخہ پھوڑتے ہیں، کتنوں کی آنکھیں جل جاتی ہیں، کتنوں کے کپڑے جل جاتے ہیں، کتنوں کی جانیں چلی جاتی ہے۔ مذہب اسلام نے جو عید کے تصور پیش کیا ہے اس میں سے ہمارے عیدوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم تکلیف دیتے ہیں اپنے کسی رویے سے تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ حضرات، درس کے اختتام پر عید کے حوالے سے کچھ تعلیمات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ عید الاضحیٰ ہم سب منانے والے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت کی دی گئی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کو جاتے ہوئے غسل کر کے جانا مستحب ہے،
پاک صاف اور اچھے کپڑے پہن کے جانا مستحب ہے، خوشبو کا استعمال کر کے جانا مستحب ہے، اور جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ ہم سب جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں خاموشی سے چلے جاتے ہیں، عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الفطر میں آپ کچھ نہ کچھ کھا کر عیدگاہ جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ بنا کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے۔ تو عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے پیے بغیر جانا چاہیے، اور عید سے واپس آنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے۔ اور یاد رہے، اس طرز عمل کو روزے کا نام دینا غلط ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے سلسلے میں تعلیم دی ہے کہ عید کو آنا، عید کی خوشیوں میں شریک ہونا، امام کی نصیحتیں سننا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ صرف مردوں کا حق نہیں ہے، کہا کہ خواتین بھی برابر کی اس خوشی میں شرکت کے حقدار ہیں۔ خواتین بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکے۔ حد تو یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ خواتین جو شرعی عذر میں ہوتی ہے، حیض کے ایام میں ہوتی ہے، ماہواری کے ایام میں ہوتی ہے، آپ نے فرمایا شرعی عذر میں رہنے والی وہ بھی نکل کے آئیں اور عیدگاہ جائیں۔ ہاں، یعتزلن المصلی، جو شرعی عذر والی عورت ہے وہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھ جائیں، بس امام کی نصیحت کو سنیں، اور امام جو دعائیاں جملے کہتا ہے یا عید کی مناسبت سے جمع شدہ مسلمانوں کے حق میں ملائکہ اور فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں تو اس دعا کی وہ حقدار ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے مائیں بہنیں برقعے میں آئے، زیب زینت، ایسی زینت اپنائے جو زینت کے پردے سے چھپ جاتی ہو، ایسی زینت ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ آئے، عبادت کی نیت سے آئے۔ اسی طرح سے حضرات، آخری بات، نماز عید کے لیے جب جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، راستے کو تبدیل کر لیا جائے۔ ہماری دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، ملک بھر کے مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام کو اللہ تعالی امن و اطمینان اور ایمان و یقین کے ماحول میں عید کی خوشیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، ہماری قربانی ریاکاری سے پاک ہو، نام و نعود سے پاک ہو، اور خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ آمین آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔